اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم علی اعدائم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک دفعہ پھر ذکر حسین، مجلس حسین برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس محفل کو، مجلس حسین کو، نور محبت و معرفت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہرحال آپ نے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا تعجیل فرج کے لیے۔ توسل کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حق کے صدقے میں، بحق قمر بنی ہاشم، بحق رقیہ بنت الحسین شہزادی معرفت کے اس سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک دفعہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ یہاں جمع ہوئے آج تاکہ مجلس اربعین حسینی برپا کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اربعین اہل بیت کے ہاں فقط ابا عبداللہ کا ہے، فقط مولا حسین کا، اور کسی کا اربعین منانے کی تاکید اہل بیت نے نہیں کی۔ اس اربعین میں یقیناً کچھ بہت ہی خاص چھپا ہوا ہے، جبھی اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ بعض علماء اس کو عاشورہ دوم بھی کہا کرتے ہیں، عاشورہ ثانی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے ذیل میں ہمیشہ امام علی نقی علیہ السلام کی ایک دفعہ درود بھیجتے بیان کردہ وہ حدیث جس میں مولا نے مومن کی نشانیاں بتلائیں، ان میں سے ایک نشانی کو زیارت اربعین قرار دیا۔ اس لیے بزرگان تاکید کرتے ہیں کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ امام کے اس فرمان کی تعظیم کی خاطر ہی صحیح اربعین کی زیارت پہ انسان کو ضرور جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہرحال جو الگ سے زیارت کے باب میں اسٹریس دیا اہل بیت نے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اربعین کی زیارت خاص طور پر کم از کم ایک مرتبہ انسان نیت ضرور کرے۔ ایک دفعہ درود بھیج دے گا اچھا، مجلس کا آغاز کیونکہ دیر میں ہوا ہے اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے تاکہ ہم پلان کریں اس طرح سے۔ ہاں تو ہم تقریباً اچھا ٹھیک، باقی مصائب کے لیے الگ سے ٹھیک ہے، شکریہ۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تو عزیزان گرامی، جو قابل توجہ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پری اسلامک ٹرائبل سینیریو کو ہم نہیں سمجھیں گے، ہم بنی امیہ اور بنی ہاشم کے معاملے کو نہیں سمجھیں گے کہ پہلے سے کیا چل رہا تھا، بعد میں کیا تبدیلی آئی، ہمیں کربلا صحیح سے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ہوا کیا آخر کار۔ تو ایک سرسری سی اگر برڈز آئی ویو لینے کی کوشش کریں، سرسری سی نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں، تو اسلام کے آنے سے پہلے عربستان کے اندر اس عربیہ کا جو منطقہ تھا، جو علاقہ تھا، اس کے ڈائنامکس کیا تھے؟ سب سے امپورٹنٹ جز اس کے ڈائنامکس کا تھا وہاں کا رائج ٹرائبل سسٹم۔ آج بھی پاکستان میں بھی جہاں پہ ٹرائبل سسٹم رائج ہے، تو ہم ایک نشست میں ٹرائبل سسٹم کو ڈسکس کر رہے تھے، تو کچھ حضرات وہاں پہ موجود تھے جن کا تعلق جیسے خیبر پختونخوا سے ہے، تو وہ بہت اچھی طرح ریلیٹ کر پا رہے تھے کہ ٹرائبس کے نارمز کیا ہوتے ہیں، ٹرائبل سسٹم کیسے چلتا ہے۔ تو
ان کے پاس کم از کم شہر مکہ میں، کیونکہ قریش سب سے بڑا جو ٹرائب تھا، تقریباً اہل مکہ جو تھے وہ تقریباً قریشی تھے، اسی کے ڈفرینٹ برانچز تھیں، ان کی فردر برانچز تھیں. تو جو سب سے اہم چیز ان کے پاس تھی وہ خانہ کعبہ تھا. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نہیں ہے، پہلے سے موجود تھا، اس کو رینوویٹ کیا ہے، کہہ لیں زیادہ بہتر، یا ری بلڈ کیا ہے، اس کو ٹرانسفارم کیا، لیکن جگہ وہی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ کعبہ ہے. تو اب گزرتے ادیان کے ساتھ ساتھ تحریفات ہوتی ہیں، ریلیجنس کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کا ایسنس بہرحال یہی تھا کہ وہ زیارت گاہ پھر بھی تھی، اور مکہ کی جو اکانومی تھی، جو سوشل ڈائنامکس تھیں، جو پولیٹیکل ڈائنامکس تھیں، اس کے اندر اس کا بڑا کی رول تھا. خانہ کعبہ ایک زیارت گاہ. آج بھی جو حضرات مزارات کے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر بھی اگر ایک مشہور سید کا، کسی کا شہید کا مزار ہوتا ہے تو پورے گاؤں کی اکانومی، پورے گاؤں کا لائف اسٹائل، پورے گاؤں کی لائف اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو اس کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں وہی اس علاقے کے پاورفل اور رسپیکٹڈ لوگ بھی سمجھے جاتے ہیں. وہ فیملی، اسی لیے جو گدی نشینی کا ہمارے ہاں اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ اتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے، وہ اسی لیے کہ وہ متولی ہوتے ہیں، وہاں کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب سب سے امپورٹنٹ بٹ جو تھا اس پری اسلامک لائف کا وہ یہ کعبہ تھا، اور کام ٹرائبس کے بیچ میں ڈیوائیڈڈ تھے. اب ظاہر وقت کیونکہ بہت شارٹ ہے تو جلدی جلدی اس کو طے کریں. امپورٹنٹ ترین جو ٹرائبس جن سے ہمارا اب سابقہ ہے وہ ہیں بنی ہاشم اور بنی امیہ. بنی ہاشم اور بنی امیہ، ٹھیک ہے، اور کزنز بھی ہوتے ہیں ایک طرح سے جا کے. اچھا، ٹرائبل سسٹم کے اندر یہ بھی چیز میٹر کرتی تھی کہ میرے آپ کے ٹرائب کا رشتہ جو ہے وہ کتنے ڈسٹینس پر ہے. تو انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے ان رشتوں کے، اب اس ڈیٹیل میں تو کیا جانا، لیکن ایک پوائنٹ پر آ کر ان کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے، بنی امیہ اور بنی ہاشم کا. تو ان دونوں کے درمیان ڈویژن تھا کام کا. جو سب سے امپورٹنٹ کام بنی ہاشم کے پاس تھا، یہ متولی تھے خانہ کعبہ کے. ٹھیک ہے. اور امپورٹنٹ ترین کاموں میں سے ان کے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی زیارت کے لیے آئے اس کو پانی پلایا جائے، اس کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، جو زائر ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. تو کیئر ٹیکنگ جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی. بنی امیہ جو تھے تقریباً جو پولیٹیکل اور سوشل معاملات ہوتے تھے، وار ہے، آپس میں ٹرائبل کی انٹر ٹرائبل ریلیشن شپس ہیں، وہ سارے معاملات بنی امیہ دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو سب سے بڑا خطرہ بنی امیہ نے یہ محسوس کیا کہ ساری پاور اب کنسولیڈیٹ کر لیں گے بنی ہاشم. ٹھیک ہے. یہ تو جب ایمان نہیں لا رہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں معاملے کو، وہ ان کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں. ایمان تو نہیں لا رہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، نہیں لائے نا ایمان. دیکھ یہ رہے ہیں کہ اگر ان کے دعوے کو، ان کے کلیم کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، ایز اے ریزلٹ ہم سب ان کے نیچے آ جائیں گے اور یہ ساری پاور بنی ہاشم کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی لیے ریجیکٹ کر دیا کلیم سرکار کا، نہیں مانا. سارا معاملہ چلتا رہا. اب بنی امیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا، جو تقریباً ان کا سردار تھا، کیونکہ ابو سفیان اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، ہی واز سم ویئر، کسی ٹریڈ اس میں لے کر گیا ہوا تھا. اور یہ بھی ان کا آگے تشریف لے آئے. رضا بھائی آپ بھی آگے آ جائیں، جو مسلسل سن رہے ہیں ایک دفعہ درود بھیج دے گا محمد محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو اب جیسے ہی ابو سفیان مارا گیا ہے جنگ بدر میں، تو ٹوٹل جو ٹرائبل لیڈرشپ ہے اب کفار کی، اب دو گروہ ہو گئے نا. سرکار نے مائگریشن کر لیا، سرکار کا الائنس اب مدینے کے ٹرائبس کے ساتھ ہو گیا، اوس و خزرج جس میں امپورٹنٹ ترین بٹس تھے، اور سرکار نے الگ ایک پاور اپنی وہاں پہ گورنمنٹ بنا لی اور پاور میں آ گئے. تو اب ان کو تھریٹ ہو رہی ہے مسلسل کہ یہ کیا پیریلل گورنمنٹ بنا لی انہوں نے، مکے کے ہم قریشی تھے، ہمارے پاس سب کچھ تھا. تو ایز اے ریزلٹ اب وارز ہیں. 2 ہجری سے، ہجرت کے دوسرے سال سے وار شروع ہو گئی. ابو جہل جو ان کا سب سے پرومیننٹ فگر تھا، اور دوسرا پلر جو تھا ابو سفیان تھا. ابو جہل مارا گیا جنگ بدر میں. اب ٹوٹل جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی. ابو سفیان کون ہے؟ بنو امیہ. ٹھیک ہے. تو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر
جنگ احد ہو گئی، سب معاملہ ختم ہو گیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کسی محفل میں کہ جنگ احزاب یعنی حزب کی جمع، بیٹل آف گروپس، ٹھیک ہے نا، جتنی میکسیمم وہ پاور کنسولیڈیٹ کر سکتا تھا اسلام کو نابود کرنے کے لیے، سب کر لی اس نے. کہاں سے عربیہ کے اس نے ٹرائبس کو جمع کیا اپنے ساتھ، اور اتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا کہ ظاہری طور پر مسلمان نہیں جیت سکتے تھے، کوئی مقابلہ نہیں تھا، اتنا بڑا پاور شو اس نے کیا. لیکن وہ تدبیر آخر میں سلمان فارسی کے مشورے سے، جو رسول اللہ نے کہا مجھ پر الہام ہوا تھا، کیا تھا کہ خندق جب کھودی ہوئی دیکھی تو وہ پلان اللہ نے اس طرح سے فیل کر دیا اس کا. اب وہ انتہائی فرسٹریشن کے عالم میں گیا ہے، اور یہ آخری عام ریزسٹنس تھی ابو سفیان کی طرف سے. پھر ایک سال وہ آیا جب سرکار حج کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور آخر میں طے یہ پایا کہ پیکٹ ہوگا، آپ اگلے سال آئیے، ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گیا، اب پیس فل وہ ہو گیا. پھر وہ پوائنٹ آیا جب انہوں نے وہ معاہدہ توڑا، پیس ایگریمنٹ جو تھا ان کی طرف سے توڑا گیا. اب حجت تمام، اب موقع تھا کہ حکم آیا کہ آپ جائیے. انتہائی سیکریسی کے ساتھ سرکار چلے اپنا لشکر لے کر، اور یہاں تک کہ سرکار کے جو کلوز ترین کمانڈرز ہیں ان کو نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اس پوائنٹ پر پہنچے کہ جہاں سے راستہ ڈیوائیڈ ہوتا تھا کہ یا مدینے جانا ہے یا کہیں اور. اچانک لشکر اسلامی میں جنگ کے پرچم لہرانے لگے. تب ابو سفیان تک خبر پہنچی. جب اس نے دیکھا کہ یہ اب کی دفعہ یہ آ رہے ہیں ہمارے اوپر چڑھائی کرنے، اور لشکر کی تعداد دیکھی کہ یہ وہ 2 ہجری نہیں ہے جب 313 تھے خالی، اب 8 ہجری ہے یہ، تو وہ اس لشکر کا میگنیٹیوڈ دیکھ کر، اور تیار بھی نہیں تھا پہلے سے، حالانکہ پیکٹ توڑ چکا ہے، لیکن اپنی کسی خام خیالی میں تھے کہ شاید اتنا بڑا ریاکشن نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو وہ دیکھ کر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب اگر یہ داخل ہوئے مکہ میں تو یہ جو ہے ٹوٹل کنٹرول مکہ پر ان کا ہوگا. اب اس نے جتنا ہو سکتا تھا ٹرائبل کنیکشنز، رشتہ داریاں، سب کو جس کو لا سکتا تھا لایا، اور اس سے پہلے کہ سرکار مکہ پہنچے راستے میں جو ہے آ کر جو ہے ان سے منتیں کرتا رہا کہ آپ اس کام سے اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے. سرکار اپنے پاس سے کون سا کام کیا کر، تو حکم خدا یہ کام نہیں رک سکتا. اب واحد جو راستہ ہے بچنے کا کیا، سرکار نے کہا جو کلمہ پڑھ لے گا اس کو ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں ہے. یہ راستہ کھول دیا اسلام نے. اسی لیے اب آپ اس کی کیفیت کا اندازہ کریں کہ آخر تک جو نابود کرنے کی کوشش کرتا رہا وہ اسلام کو، وہ کس دل سے اسلام لے کر آیا. اس لیے مولا علی نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ بنو امیہ اسلام نہیں لائے، بنو امیہ تسلیم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جب داخل مکہ ہو گیا لشکر، اعلان کر دیا ابو سفیان کی طرف سے، اعلان ہو گیا کہ بھائی جس کو اپنی جان بچانی میرے گھر میں پناہ لے لے، میری بات ہو گئی، اسے چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، قتل نہیں کیا جائے گا. صحیح سرنڈر ہو گیا اسلامک آرمی کا، سرکار کی طرف سے پورا کنٹرول ہو گیا. اور اس آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف کی تقریباً لیول پر جناب امیر ہیں، مولا کائنات ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ شہزادی زینب کے جملے آپ کے ذہنوں میں رہیں کہ یبن الطلقاء، کیا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ رسول زادیاں اسیر ہیں اور تیری خواتین جو ہیں وہ اندر پردے میں بیٹھی ہوئی. یہ جملہ یبن الطلقاء جو ہے نا، یہ انتہائی اسٹریٹجک جملہ ہے. اسٹریٹجک کیوں؟ جب سب جمع ہو گئے نا، سرکار کا پورا کنٹرول مکہ کے اوپر ہو گیا. اب لا یہ کہتا ہے، ٹرائبل لا جو ان کا تھا اس زمانے کا جو نارم تھا وہ یہ تھا کہ جو کنٹرول حاصل کر لے جنگ میں، انہوں نے سرنڈر کیا ہے نا آپ کے ساتھ، آخری ٹائم تک وہ تلوار اٹھائے رہے. جب انہوں نے آپ کی پاور دیکھ لی کہ اب لڑنا بیکار ہے تو سرنڈر کیا. اب اس زمانے کا جو نارم تھا، جو لا تھا، جو تقاضا تھا، وہ کیا تھا کہ اب سارے قریش کو اگر یہ لشکر اسلام چاہے تو اپنا غلام بنا لے، غلام بنا لے. یہ ساری زندگی ان کی اب ایز اے سرونٹ سرو ہونی تھی. تو کانپ رہے تھے بنو امیہ کہ اب پوری زندگی ان کی غلامی کرنی پڑے گی. اور کتنا ستایا سرکار کو، کتنا ستایا. جو لسٹ ہے ان کی دشمنیوں کی وہ تو بہرحال اب کیا بتایا جائے. لیکن جب پاور کی اوج پر تھا وہ رسول، اور جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا تھا، اس نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو طلقاء یعنی آزاد شدہ غلام ہو تم، پلورل کے اندر.
ٹھیک ہے، آزاد شدہ غلام اب یہ ایک سٹیٹس ہے۔ وہ جو بی بی نے کہا نا کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا کہ تمہیں آزاد کر دیا تھا، تم ان کی اولاد ہو جو ہمارے آزاد کردہ ہیں، اور یہ تمہارا احسان کا بدلہ اس طرح چکا رہے ہو۔ تو عزیزان گرامی یہ تھی بنو امیہ کی دشمنی، ٹھیک ہے۔ جو دلچسپ نکتہ ہے وہ یہ ہے، سورہ منافقون ہمیں بتلا رہا ہے کہ اب یہ منافقت کا دروازہ خدا نے کھولا تو ہے اسٹریٹجیکلی، امتحان بھی ہے ایک طرح سے، مسلمانوں کا بھی، امت کا بھی، خود سرکار کا بھی امتحان ہے کہ کس طرح اس کو وہ ہینڈل کرتے ہیں اب جو دروازہ خدا نے کھولا۔ مزے کی جو کہتے ہیں دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ سورہ منافقون کا نزول بتلا رہا ہے کتنا سیریس مسئلہ تھا یہ منافقین کا، ٹھیک ہے نا۔ اتنی بڑی تعداد میں نفاق داخل ہو گیا اسلام میں، ایسے نہیں ہے کہ مدینے میں نفاق نہیں تھا، ادھر بھی تھا، اس کی بھی داستانیں ہیں۔ مگر اب 8 ہجری میں یہ نفاق اتنا بڑا داخل ہوا ہے، 9, 10, 11 کے سفر میں سرکار چلے گئے۔ اس اساتذہ کہتے ہیں جو دلچسپ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا پرابلم اسلام کا کہ سورہ منافقون نازل ہو رہا ہے، نفاق اتنا بڑا ایشوز ہے، منافقین کی طرف سے یہ خطرہ ہے، وہ خطرہ ہے، وہ خطرہ ہے۔ جیسے ہی سرکار جاتے ہیں دنیا سے، اب منافقین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ منافقین گئے کدھر سارے۔ یہ ہے وہ نکتہ جس پر غور کرنا ہے امت مسلمہ، وہ گئے کہاں سارے؟ وہ سب کے سب مین اسٹریم کے اندر آ گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ بیک گراؤنڈ تو سمجھ میں آئے نا کہ 40 اگر امام حسین علیہ السلام کی فتح آشکار ہوئی ہے آج کے دن، عصر عاشور کو کسی کو معلوم نہیں تھا کیا ہوا ہے، یہ تو سیدہ زینب اور سید سجاد کے خطبے تھے، جس کے بعد آشکار ہوئی ہے وہ کامیابی، ٹھیک ہے۔ تو اب 2 یا 3 روایتیں مختصر جو اگزامپل کے طور پہ، یہ ابو سفیان کیا ہے؟ بنو امیہ ہے۔ بنو امیہ اب سرکار کے جانے کے بعد بنو امیہ کب پاور میں آئے ہیں؟ بہرحال اب داستان طولانی کو مختصر کر، اس دور میں جب بنو امیہ پاور میں ہے تو ایک محفل ہے جس میں ابو سفیان ہے اور بنو امیہ کے لوگ ہیں، تاریخ نے اس کو نقل کیا کیونکہ نقل تو ہو رہا ہے نا سب کچھ۔ اور اس محفل میں وہ کیا کہہ رہا ہے بنو امیہ اب جب خلافت کی گیند تمہارے پاس آ گئی ہے۔ دیکھیں عجیب ہے، کلام شروع یہاں سے کرتا ہے کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ انسان کہے بھئی کیا صاحب ایمان آدمی ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ جنت کا کوئی وجود ہے نہ دوزخ کا کوئی وجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں کہتا ہے جب خلافت کی گیند تمہارے ہاتھ میں آ گئی، آپس میں ایک دوسرے کو پاس آن کرتے رہنا کہ یہ سوائے بادشاہت کے اور کچھ نہیں۔ پہلی ایک جنریشن ہو گئی۔ دوسری مغیرہ بہت ہی امپورٹنٹ آدمی ہے بنو امیہ کا، اور بہت ہی یعنی اہل بیت کا دشمن ہے، ظاہر ہے بنو امیہ کا ہواخوار ہے۔ تو یہ ابو سفیان کے بیٹے کا بہت ہی کلوز آدمی ہے۔ اس کے بیٹے سے روایت کے ایک رات کہتا ہے کہ میرا باپ گھر آیا اس کی محفل سے، پسر ابو سفیان کی، اور شدید غصے میں بات نہیں کر رہا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کوئی بڑا معاملہ پیش آیا ہے، موقع دیکھ کر میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہے۔ بہرحال مرتبہ اس کو لگا مناسب ہے تو پوچھتا اس نے کہ بابا کیا بات ہوئی کہ آپ کو آج میں غصے میں دیکھ رہا ہوں یا خاموش دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اب الفاظ تو میں اس کے کیا بولوں، لعین ترین انسان کی محفل سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ ابھی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں آج گیا اور میں نے یہ کہا کہ تو نے ساری طاقت جو ہے وہ اب تیرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، بالآخر تیری ایک قبائلی رشتہ داری نکلتی ہے، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کزنز بنتے ہیں بنی ہاشم کے ساتھ، تو کتنی دشمنی کرے گا تو؟ ٹھیک ہے نا، جو تیرے مقاصد تھے وہ سب پورے ہو گئے، ان کے حالات دیکھو کہ کس حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہر طرح سے زمین ان پر تنگ کر رکھی ہے، تو اب بس کر، ہاتھ اٹھا لے، دشمنی ختم کر۔ تو اتنے میں کہنے لگا کہ اذان شروع ہو گئی، مؤذن نے کہا اشہدو ان محمدن، تو یہ جو ہے یہ کہنے لگا کہ دیکھو فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، ان کے نام ان کے جانے کے ساتھ دفن ہو گئے، مگر یہ ایک نام باقی ہے، جب تک اس نام کو نہیں مٹا لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب یہ ہے دوسری جنریشن، اور تیسری جنریشن کون ہے؟
جو واقعہ کربلا کے بعد نشے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی اتری تھی، نہ کوئی کتاب آئی تھی. بنی ہاشم نے ان کے نزدیک ٹرائب کا جو عنصر ہے وہ کتنا اہم ہے. بنی ہاشم نے پاور کے لیے، ملک کے لیے، حکومت کے لیے نبوت کا نعوذ باللہ ڈھونگ. یہ ہے تیسری جنریشن. اب یہ یہاں اسلام یہاں کھڑا ہوا ہے کہ اسلامی معاشرے کا حاکم ایک ایسا انسان ہے جو پیروں تلے روند رہا ہے اسلام کو. مولانا حسین نے کہا تھا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور اسلام کے احکام پامال کیے جا رہے ہیں. جو قیام کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اور لوگ راضی ہیں اس اسلام سے. سب سے بڑی مصیبت یہ کہ اسلامی معاشرہ راضی ہے اس حکومت سے اور بنو امیہ کے اسلام سے. اب ایسے ماحول کے اندر ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد ٹھیک ہے. اور ان کی دشمنی جو ہے وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. دشمنی کیا ہے؟ علی اور اولاد علی کے خلاف ایسا کام ہو رہا ہے کہ اب بزرگان کہتے ہیں ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مصیبت کیا ہے. اگر کوئی جمعے میں شرکت نہ کرے تو اس کو بڑی آسانی سے یہ کافر اور اس طرح ثابت کر سکتے ہیں. تو حسن حسین شہزادے مجبور ہیں اس طرح سے کہ ان جمعوں میں خطبہ نماز میں جو ہے وہ شرکت کی جائے کہ جن کے خطبات میں علی اور اولاد علی پر تبرہ ہونا. میں اور آپ بزرگان کہتے ہیں ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ شہزادے کس اس سے گزرے ہیں، کرب سے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ماحول کیا ہے کہ جب مولا کی شہادت کی خبر آئی ہے کہ مسجد میں شہید ہوئے تو شامی تعجب یہ کر رہے ہیں کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق. یہ ہے اس کا پروپیگنڈا جو کہا کرتا تھا میں نے ایک نسل کو علی کی دشمنی پر جوان کر دیا. ہمارا آپ اندازہ کر رہے ہیں اسلام کہاں کھڑا ہوا ہے؟ بند گلی میں اسلام کھڑا ہوا ہے. حسین ابن علی نے اپنا خون دے کے راستہ بنایا اسلام کے لیے، نکلنے کے لیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، دشمنی آشکار ہے. اب ہوا کیا؟ ادھر کربلا ہوئی، کوفہ گیا کاروان اسیروں کا، وہاں خطبات ہوئے، بات ہوئی. لیکن ابھی بھی وہ اثر بات میں نہیں ہے کیونکہ اصل مرکز تو شام ہے نا. جہاں سے دشمنی جو ہے وہ نشر ہوتی ہے، پھیلائی جاتی ہے اہل بیت کی، وہ شام ہے مرکز، دمشق کیپٹل اس کا. جب وہاں پر سیدہ زینب اور سید سجاد نے خطبے دیے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، اور اس کے تابوت میں آخری کیل وہ بچی تھی حسین ابن علی کی جس نے اپنی باپ کی مظلومیت پر ایک مہر علی اصغر نے لگائی تو ایک سکینہ نے لگائی کہ بس. اس کے بعد جو حال ہوا ہے شام میں، اب یزید کو نظر آنا شروع ہو گیا کیا کہ یہ غلطی کر دی میں نے. تو سب سے پہلا ری ایکشن اس کا کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے روایت پڑھی تھی کہ ہند جیسے ہی آئی ہے اس کی بیوی دربار میں، پہلا کام کیا کیا اس نے کہا خدا لعنت کرے ابن زیاد پر کہ جس نے قتل حسین میں جلدی کی. یہ وہ یزید ہے کہ جس نے خط جو پہلا بھیجا ہے بیعت کے مطالبے میں، اس میں کیا مطالبہ کیا تھا؟ یا بیعت لے یا سر بھیج دے. ٹھیک ہے نا. اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ خبر پہنچی ابن زیاد تک. ابن زیاد کی سمجھ میں آ گیا اب یزید کیا کر رہا ہے، سارا ملبہ میرے اوپر گرانا چاہ رہا ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ کم سیاستدان نہیں تھا ظاہر ہے. اس نے عمر سعد کو طلب کیا ایک محفل میں. عمر سعد کو طلب کر کے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ جو قتل حسین کا فرمان تجھے دیا تھا میں نے، وہ ذرا مجھے لوٹا دے. عمر سعد وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، امام جماعت تھا. وہ بزرگان کہتے ہیں آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ اسلام اموی جو نظام چل رہا تھا جس سے امت راضی تھی، اس کے یہ کربلا اتنا آسان نہیں تھا. کربلا اتنی آسان نہیں تھی. وہ امام جماعت تھا اور تھا سیاستدان، اتنے بڑے پہلوان کا بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص کا. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا وہ نامہ تو میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. اب اس میں کنایا تھا، ایک میں اشارہ تھا. کیا تھا؟ کہ اگر کبھی مجھے لان تان کی گئی تو میں یہ نامہ دکھاؤں گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا، میرا اپنا ذاتی یہ فیصلہ نہیں تھا. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے قتل حسین سے.
اس محفل میں زیاد کا بھائی موجود ہے، جس کو عبید اللہ ابن زیاد ہم کہتے ہیں، اس کا بھائی موجود ہے ایک اور وہ اس سارے سینیریو کو، اب جب اس نے طلب کیا عمر سعد نے نہیں دیا نامہ واپس، اس کے بعد عمر سعد نے کیا کہا؟ عمر سعد نے کہا پسر زیاد میں نے تجھے کتنی نصیحت کی تھی کہ اس کام سے ہاتھ اٹھا لے، اتنا اس کا جملہ تاریخ میں کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو اتنی نصیحت کرے تو حق پدری ادا ہو جائے، باپ ہونے کا حق ادا ہو جائے، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی۔ خیر خلاصہ اس محفل میں ابن زیاد کا اس کا دوسرا بھائی عبید اللہ کا موجود ہے، اور وہ اس سارے سینیریو کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ کاش زیاد کی ساری اولاد اسیر ہو جاتی، ہم قیدی بنا لیے جاتے، لیکن یہ تہمت قتل حسین کی ہم پر نہ لگتی، یہ داغ ہم پر نہ لگتا۔ اور عبید اللہ خاموش ہے۔ یہ ہے دلچسپ بات کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اس کی ماں تک کے لیے طبری نے روایت لکھی ہے، مرجانہ، جس کے بارے میں بہت سارے اچھے الفاظ نہیں لکھی تاریخ نے، لیکن اس کے باوجود، اس کیریکٹر کے باوجود اس نے آ کر جو لعنت ملامت کی ہے عبید اللہ ابن زیاد کو، اور یہ کہا ہے کہ جنت کی بو بھی نہ سونگے تو، اور خدا تجھ پہ لعنت کرے کہ تو نے حسین جیسی ہستی کو۔ تو عزیزان گرامی، جو معاملہ ہے سارا، اب وہ ہو کیا رہا ہے؟ بات ساری یہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہاں ہے جو بزرگان کہتے ہیں کہ عاشورہ ظہور کر رہا ہے، خون حسین کے ذریعے کیا حاصل ہوا ہے، وہ مسکراہٹ کیا ہے جو حسین ابن علی کے چہرے پہ تھی آخری وقت، وہ ما رأیت الا جمیلہ کیا ہے، وہ جمال دکھائی دے رہا ہے کہ ہوا کیا، ہوا کیا۔ اب جو اثرات ہیں اس کے وہ یہ ہیں کہ یزید کی پوزیشن اب یہ ہے کہ شہزادی کہہ رہی ہیں یہ حکم رہائی دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں عزاداری کرنی ہے مجھے، اور وہ اتنے پریشر میں ہے کہ مجبور ہے کہ اس حکم کو مانے۔ اب اگر مظلوم حسین دمشق میں اس کے محل کے اطراف میں ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حسین مظلوم ہے تو یزید ظالم ہے، ایک ہفتے تک یزید ظالم ہو رہا ہے اسی کے گھر میں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یک زبان نعرہ حیدری یا علی مدد، امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر بلندتر صلوات، اللہم صلی علی مولانا وجل فرج محمد و آل محمد۔ تو جو دلچسپ بات ہے عزیزان گرامی وہ یہی ہے، اور بی بی کا بھی آپ دیکھیں نا، کیوں شام میں ہی عزاداری کریں گی آپ؟ تو جواب شاید بی بی یہی دیں، یہی مرکز تھا میرے باپ سے دشمنی کا، میرے بھائی سے دشمنی کا، اہل بیت سے دشمنی یہیں سے نشر ہو رہی تھی، یہیں سے پوری دنیا میں جا رہی تھی، یہیں یا حسین ہو رہا ہے۔ اس کو جڑ سے کاٹنا ہے، جڑ سے، جڑ یہاں ہے۔ دیکھیں آپ کیسی نکات ہیں اس کے اندر، باتوں کے اندر۔ اب جب رہائی کا حکم دے رہا ہے تو اب وہی ہے کہ یہ وہ یزید ہے کہ جس نے کہا تھا ابن زیاد سے کہ حسین کو ایسی جگہ روکنا جہاں نہ آبادی ہو نہ پانی ہو، بیابان میں روک لو، بیچوں بیچ، جتنا ہو سکے حسین کا نام اس طرح سے مٹانا ہے دنیا سے، نام و نشان نعوذ باللہ، کہ کسی کو خبر نہ ہو، ویرانوں میں روک لو، جہاں ملے وہاں روک لینا، بس آگے نہیں بڑھنے دینا۔ اور یہی یزید ہے جب حکم دے رہا ہے رہائی کا تو کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول نعمان بن بشیر کو کہہ رہا ہے یہ ساتھ جائیں گے، اپنے سپاہیوں کو آرڈر یہ دے رہا ہے کہ دور دور چلنا لشکر سے، اور اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جانا، کسی قسم کا کوئی پریشر یا کوئی تکلیف تمہاری طرف سے ان کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ بزرگان کہتے ہیں کیا ہو گیا، یزید کیا تبدیل ہو گیا ایک دن میں؟ یہ سارا چکر کیا ہے کہ اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے، اب اپنا دامن بچا رہا ہے خون حسین سے، اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ نہ کبھی ایمان لائے تھے یہ، اور نہ کبھی انہوں نے لانا تھا ایمان۔ بہرحال اسی لیے آپ زیارت عاشورہ میں جو لعنت کر رہے ہیں وہ بتلا رہی ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ بہرحال یہ سارا تو اب معاملہ ہو گیا۔ اتنی محنت جس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کی تھی، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ یزید کا بیٹا آتا ہے یزید کے بعد اور ممبر پر آ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرا باپ بھی باطل پر تھا، میرا دادا بھی باطل پر تھا، حکومت آل محمد کا حق ہے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ ہے اگلی نسل، یہ ہیں کربلا کے اثرات، کربلا کے اثرات۔
دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان کرام. اور ایک طرف بنی امیہ اپنی طاقت کی معراج پہ تھے. واقعہ کربلا کے بعد ہمیشہ کے لیے کیا ہوا؟ دفاعی پوزیشن میں چلے گئے. اب ڈیفینسو ہو گیا وہ کہ جتنا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر سکیں اہل بیت کی دشمنی سے. پوری ان کی زندگی اس کے اندر گزر رہی ہے. کبھی دوبارہ انہوں نے نبرد آزما نہیں ہوئے اہل بیت سے کبھی. اور یہی کربلا کی برکات میں سے ایک اور برکت یہ تھی کہ پھر کسی حکمران کو اس خاندان سے بیعت کا سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. بس وہ کربلا آخری دفعہ تھا جب یہ ہوا. پھر دشمنی کے انداز بدل گئے. پھر دشمنیاں جو ہیں وہ قید و مکر تھا، فریب تھا، اور طریقہ کار تھے. لمٹ کر دیا، محدود کر دیا، محاصرہ کر دیا. جنگ نہیں کی اس طرح سے میدان میں اور یہ ساری چیزیں. تو یہ عزیزان گرامی کربلا کی برکات. دوسری طرف اس کیونکہ سوئے ہوئے معاشرے کو جگانا مولا حسین کا ہدف تھا، تو فوراً جو ہے وہ تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئیں بنو امیہ کے خلاف. سب سے پہلے توابین کا قیام ہے، پھر اہل مدینہ کا واقعہ حرہ جس کے نتیجے میں ہوا، اہل مدینہ کا قیام ہے، مختار کا قیام ہے، اور یہاں تک کہ بنو عباس بھی اپنے کلیم میں جو کامیاب ہوئے ہیں. بڑی مین جو ان کا نعرہ تھا، البتہ وہ جھوٹ تھا، فریب تھا، لیکن نعرہ مولا حسین کے ایشو کا انہوں نے بھی استعمال کیا. تو کل ملا کے بنی امیہ کی بساط کو مولا حسین نے اپنے خون سے لپیٹ دیا، یہ کہنا چاہیے. جڑ سے اکھاڑ کے ان کو پھینک دیا. مشکل ترین پیچیدہ ترین منافقت کا چہرہ جو تھا وہ آشکار ہو گیا. ٹھیک ہے، رہتی دنیا تک کے لیے در کھول کے چلے گئے. آج بھی لوگ یا حسین کے در سے تشیع میں داخل ہوتے ہیں، بڑے آرام سے داخل ہو جاتا ہے انسان. پاکستان میں آپ دیکھ لیں عزاداری مجلسیں ایسی ہو رہی، کتنی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں غیر شیعہ افراد اس میں. واقعات ہمارے سامنے. تو اب یہ یا حسین کی ساری برکات ہیں. بہرحال تو عزیزان گرامی یہ گفتگو جو تھی وہ اسی لیے تھی کہ ہماری سمجھ میں آئے کہ اسلام کس بند گلی میں کھڑا ہوا تھا اور کربلا نے اسلام کو کس منافقوں کے چنگل سے نجات دی، اور اس کربلا کو باقی رکھا ہے اگر تو اسرائے کربلا نے باقی رکھا، اسیروں نے باقی رکھا. اب جب حکم آ گیا اب جب حکم رہائی کا آ گیا تو شہزادی نے عزاداری کی لیے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کروایا جائے. 1 ہفتے تک عزاداری ہوتی رہی، یا حسین ہوتا رہا. دمشق کی فضا سوگوار ہے، لوگوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا جب قافلے کو اب چلنا تھا. آپ نے دیکھ لیا کہ قیدی جب رہائی کی خبر سنتے ہیں تو خوش ہوا کرتے ہیں، مگر یہ وہ قیدی تھے جنہیں رہائی کی خبر سن کر بھی ایک حزن و ملال تھا. اور خدا جانتا ہے ام رباب کے دل کا حال کہ ایک طرف اپنی سکینہ کو زندان کے اندھیروں میں چھوڑ کر جانا ہے، دوسری طرف کربلا میں قبر علی اصغر ارے منتظر ہے، اماں بہت دن سے کوئی لوری سنا. چلی ہے زینب شامیوں سے یہ کہہ کے کہ اے شام کی عورتوں، ہم جا رہے ہیں لیکن تمہارے درمیان اپنی ایک امانت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کبھی رات کے اندھیرے میں اس کی قبر پر آیا کرنا، ارے چراغ جلا دیا کرنا، کچھ دیر بیٹھا کرنا. اور ادھر کربلا میں کیا عالم ہے کہ جابر ابن عبداللہ کے انصاری سرکار کا صحابی اپنے غلام کے ساتھ کربلا پہنچ گیا. جوتیاں اتاری، غسل کیا نہر فرات، یا آداب زیارت، نیا لباس پہن کر پاک و طاہر ہو کر جو ہے قبر حسین پر آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک مرتبہ قبر سے جواب نہیں آیا، کہنے لگا یہ وقت آ گیا کہ اب دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دے. پھر کہنے لگے ارے وہ جواب دے تو کس طرح کہ جس کے سر اور تن میں جدائی ڈال دی گئی.
اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جابر کو دور سے کچھ آوازیں سنائی دیں، اپنے غلام سے کہنے لگے جا کے معلوم تو کر یہ کون آ رہا ہے، اگر تو نے یہ خبر دی نا کہ اہل بیت آ رہے ہیں بس میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ کیا جانتا تھا جابر رسول اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر، قبر حسین کا پہلا زائر۔ میں کہوں گا بی بی اس روز کربلا میں ایک ظاہر تھا، آج 40 کو دیکھیں، لاکھوں کروڑوں ظاہر آپ کے حسین کی قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جابر کا غلام جلدی سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا جابر آل رسول کا قافلہ آ رہا ہے۔ جابر نے کہا جا، تجھے آزاد کیا، اس خبر کے عوض تجھے آزاد کیا۔ زینب کربلا پہنچی اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیفیت ہوگی، شاید سوچ رہی ہوگی اے میرے بھائی حسین، جب 11 محرم کو چلی تھی، ارے تو اس زمین پر بے کفن پڑا تھا، آج قبر بھی ہے، مجاور بھی ہے، آج میرا حسین ارے کتنا امیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو قبر پر گرایا، واہ حسینہ واہ مظلوم، اللہ اکبر۔ جب چلی تھی نا کربلا سے تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، ارے آج روکنے والا کوئی نہیں، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ اپنے ساتھ جو سر لائی تھی ان سروں کو دفنایا، پس عزیزان گرامی 3 دن تک وہ کربلا کے صحرا میں یا حسین یا حسین یا حسین ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ سید سجاد نے حکم دیا کہ سفر کی تیاری کی جائے، ہم جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مدینہ، اپنے وطن کو جائیں گے۔ جیسے جیسے وطن نزدیک آتا ہے نا عزیزان گرامی، مسافر خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نزدیک ہو، مگر یہ عجیب کاروان تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مدینہ کے آثار نظر آنا شروع ہوئے، ام کلثوم کی چیخ بلند ہوئی، اے نانا کے مدینے، ارے ہمیں قبول نہ کرنا، جب چلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، ارے لوٹ رہے ہیں تو گودیاں اجڑ گئیں، ہمارے مرد ہمارے ساتھ نہیں۔ بس عزادارو، سید سجاد نے قافلے کو مدینے کے باہر رکوا لیا اور بشیر کو طلب کیا، کہا بشیر تیرا باپ شعر کہا کرتا تھا، کیا تو بھی شعر کہا کرتا ہے؟ بشیر نے کہا جی فرزند رسول ہم بھی شعر کہا کرتے۔ کہا ذرا مدینے کی گلیوں میں اعلان کروا دے کہ حسین کا قافلہ لوٹا۔ اب یہ بشیر وہاں مدینے کی مسجد میں جمعے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بشیر مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھر رہا۔ ایک مرتبہ ایک شور ہے جو مدینے کی گلیوں میں ہے اور لوگ جوک در جوک اپنے غول در غول جو ہیں وہ کربلا کے زائرین کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے سید سجاد کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جو امام جماعت تھا اس نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حسین کا کاروان لوٹا ہے۔ ارے خطبہ چھوڑ کر اترا، یہ ہے معجزہ کربلا کا، خطبہ چھوڑ کر اترا، زارو قطار روتا ہوا دوڑا سید سجاد کی طرف۔ اب یہ بشیر اعلان کر رہا ہے، اے اہل مدینہ، ارے حسین کا کاروان لوٹ آیا۔ خبر پہنچ گئی عباس کی ماں تک۔ بس ایک مرتبہ عباس کے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ تھامے ہوئے بی بی اپنے گھر سے باہر نکلی۔ ایک مرتبہ دیکھا بشیر سے ملاقات ہوئی، بشیر سے پوچھ رہی ہیں بشیر ذرا میرے حسین کا حال بتا کہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ بشیر کیا کہہ رہا ہے عزیزان گرامی؟ بشیر کہہ رہا ہے کہ اس ماں کو میں اس کے 4 بیٹوں کی خبر کیسے سناؤں؟ بشیر کہہ رہا ہے ام البنین تمہارا عبید اللہ مارا گیا، ارے تمہارا ایک بیٹا مارا گیا۔ اب جب
بیٹے کی خبر سن رہی ہے تو ام البنین پوچھ رہی ہے مجھے میرے حسین کی خبر سن. پھر اس نے کہا ام البنین ارے تمہارا دوسرا بیٹا بھی مارا گیا, تیسرا بیٹا بھی. اب ہر سوال پر ام البنین پوچھ رہی ہے میرے حسین کی خبر سنا. آخر بشیر نے کہا ام البنین ارے تمہارا عباس بھی مارا گیا. ایک مرتبہ ام البنین نے تڑپ کر کیا کہا, ارے میرے حسین کی خبر سنا. آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے میرے حسین پر قربان. کہا ام البنین تمہارا حسین بھی مارا گیا. ایک مرتبہ تڑپ کر ام البنین چلی زینب سے ملاقات کے لیے. آئی ادھر جہاں قافلہ رکا ہوا تھا. زینب کو آ کر حسین کا پرسہ دیا. بہت روئی ہیں دونوں بیویاں. اس کے بعد زینب نے کہا کہ اماں ام البنین تمہارے لیے کربلا سے کچھ لے کر آئی ہوں. ایک مرتبہ سامان کھولا, عباس کے لباس کا ایک ٹکڑا نکالا. اماں ام البنین عباس کا تبرک لائی. بس عزیزان گرامی, نہیں معلوم کس کے نصیب میں 40 اگلے سال لکھا ہوا ہے, نہیں معلوم کس کا آخری 40 ہے. بس 2-3 جملے اور آپ کی زحمت. اس کے بعد قافلہ مدینے میں داخل ہوا. مسجد نبوی کے قریب جیسے ہی زینب پہنچی ہے ایک مرتبہ چند قدم بڑھ کر دروازہ تھام کر کہنے لگی نانا آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں. بس عزیزان گرامی اپنے نانا کو پرسہ دیا. پھر مدینے کی ایک مقام پر شہزادی رک گئی. اب لوگوں نے گھیرا ہوا اس قافلے کو, اور بشیر کہتا ہے کہ رش اتنا تھا کہ اس کے بعد سواریوں پر جو ہے وہ سوار ہو کر چلنے کی گنجائش نہیں تھی. سب جو ہیں وہ اسی لیے پیدل چل رہے تھے. ادھر بیویوں نے گھیر رکھا ہے سیدہ زینب کو, اور مردوں نے سید سجاد کو گھیر رکھا. ایک مرتبہ اس رش کے درمیان زینب نے پھر اپنا اسباب کھلوایا, اور اب کی مرتبہ حسین کا خون آلود پیراہن نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ اس پیراہن میں 120 سوراخ تھے. ایک مرتبہ زینب نے کہا یہ سوراخ دیکھ رہے ہو, ارے یہ تیروں نیزوں کے زخم تھے جو میرے بھائی کے بدن میں آ کر لگے. دن گزرتے جا رہے ہیں, اور 2-3 جملے عزیزان گرامی پھر وہی ہے کہ بچے تو اگلے برس پھر ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. اب ام البنین ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو حسین کا پرسہ, حسین کی عزاداری کر چکی, لیکن بالآخر ماں ہے نا. ایک مرتبہ جنت البقیع میں آ کر کہنے لگی, اب عجیب نوحہ پڑھا کرتی تھی کیونکہ بہت ہی زیادہ باادب گھرانے سے تھی. نوحہ یہ کیا کہ اے اہل مدینہ, ارے اب مجھے ام البنین نہ کہنا, ارے میں بیٹوں کی ماں کہاں رہی, ہائے میرے لال. اور اس کے بعد یاد کرتی تھی ہائے میرا عباس, ارے کربلا کی جس نے مناظر دیکھے ہیں. مرثیہ پڑھ رہی ام البنین. مرثیے میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہے میرے لال عباس کہ جب تیرے بازو قلم ہو گئے تو کسی لعین نے تیرے سر پر لوہے کا گرز مارا تھا. ارے میں نے نہیں دیکھا لیکن یقین رکھتی ہوں کہ یہ بات صحیح ہوگی. کیونکہ اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو کس کی مجال تھی کہ تیرے نزدیک آ جائے. بس عزیزان گرامی زینب گھر آئی, لیکن اپنے گھر نہیں آئی, حسین کے گھر آئی. اب مدینے میں 15 روز تک عمومی سوگ ہے. لوگ آتے ہیں,
سید سجاد کو پرسہ دیتے ہیں، مولا کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ خواتین آتی ہیں، سیدہ زینب کو پرسہ دیتی ہیں، بی بی کربلا کے مصائب بیان کرتی ہیں، ادھر لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا کرتا ہے، اور سید سجاد خود ان آنے والوں کی مہمانی کا، غذا کے بندوبست میں، ہر چیز میں خود مولا حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آخر میں جب کافی روز گزر گئے تو ایک روز عبداللہ ابن جعفر طیار سید سجاد کے پاس آئے اور عرض ادب، انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول، بی بی سے شہزادی سے کہیے کہ اپنے گھر تشریف لے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں، عبداللہ آئے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ اب آپ گھر تشریف لے جائیے۔ سجاد کا حکم زینب ٹالا نہیں کرتی، بس اٹھی، تیار ہوئی، اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ گھر کی طرف کیسے بڑھی، جو آج تک اپنے اونو محمد کو نہیں روئی۔ ارے گھر میں داخل ہوئی نا تو وہ خالی کمرہ نظر آیا، ارے اونو محمد کے حجرے دکھائی دیے، دو چھوٹے چھوٹے مصلے جس پر بچے نماز پڑھا کر ایک مرتبہ ماں نے پکارا، اے میرے اونو محمد، اے میرے اونو محمد۔ 5 برس کے بعد جب مختار نے خروج کیا، ابن زیاد نے سر بھجوایا، تب بیویوں نے اپنے لباسوں کا رنگ تبدیل کیا، مگر سید سجاد ارے 40 برس تک معصوم کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے جد کے سامنے کھانا لایا جاتا تھا کربلا کو یاد کرتے تھے، گھر کی تنہائی میں کربلا کو رویا کرتے تھے، بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کر کربلا کو رویا کرتے تھے۔ ہائے میرا مظلوم بابا، صحرائے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا۔ سیدہ کونین آپ کے آنسوؤں کو، آپ کے گریے کو قبول کر، کوئی کسی کا کیا شکریہ ادا کرے، شکریہ وہ ماں ادا کرے جس نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا تھا۔ عزادار کا معاملہ اس بی بی کے ساتھ ہے۔ بس عزیزان گرامی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بی بی آپ کو قسم ہے ان آنسوؤں کی کہ اگلے سال بھی ہمارا نام حسین کے عزاداروں میں لکھا رہے، اگلے سال بھی ہمیں یہ رزق عزا و بکائے مظلوم نصیب ہو، رزق زیارت نصیب ہو۔ اے شہزادی، ہماری جگہ دوسروں کو نہ لے آئیے گا، ہم چاہتے ہیں عزاداری بڑھے اور لوگ شامل ہوں، مگر ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں ہٹا دیں اپنے در سے اور ہماری جگہ دوسرے آ جائیں۔ اللہ اکبر، ہماری خطاؤں سے، کوتاہیوں سے اے بی بی درگزر فرمائیے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسین کے عزاداروں میں قرار دیجیے۔ پر الہ حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، جو والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تجھے واسطہ ہے غربت حسین کا، تجھے واسطہ ہے عظمت سیدہ زینب کا کہ ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار غلاموں میں قرار دے۔
ماتم حسین. بھائی کو میں نے رکھ دیا. یا حسین